ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਫਾਹ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਡਮਾਸ ਨੇ ਏਰੀਏ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਫਾਹ ਲਗਾ ਤੇ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਲੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ की 3 ਮਰਤਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠੀ ਕਾਲ, 3 ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਕਿ अल्लाह ने मेरा उठी काल। ये वो अस्ताना है जिन्ना मोया व डंगर जिंदा किया उस मरीज ने मक उसने लड़वाई है। मुबारक की इस तकरीब में यहाँ पर शरीक हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आज उर्स के हवाले से आप यहाँ पर क्या सुनाएंगे। जी नदीम साहब, सब तो पहले तो मैं तुसाने चैनल की खुश आमदेद आखना। माशाल्लाह तुसाना बड़ा पुराना साड़ा संग है तो साड़ा अपना भी यूट्यूब चैनल है और तुसा माशाल्लाह अपने इलाके वास्ते बड़ा कम करी रहे हो। तो मैं तमाम माँ बाप की ये गल आखना जे तुसा नाल सारियां लोगों की जिहड़ा ना तावन करना चाहिए ना तो और वली अल्लाह दे मरदे नाई कर गए पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तू टुर गए नाल खमोशी। गाजी सरकार वास्ते कलाम है। मासूम वे गाजी बाबा साडे सोने पीर ने, मासूम वे गाजी बाबा साडे सोने पीर ने। अल्लाह दे सुच्चे वली रब दे फकीर ने, मासूम वाली वे बाबा साडे सोने पीर ने। ऐना देवेदार ते मरीद जेड़े आंदे ने हाली जोलियां वे तू बारे के ले जांदे ने। ऐना दी दवावां विच बड़ी बेतासीर है। मासूम वे गाजी साडे सोने पीर ने, सोने पीर ने। चौकी वे शरीफ विच डेरा जिन्ना लाए ए तू अज रज के मरीदा ने वे फैज वे पाया ए। गौस आज़म दी ए तस्वीर ने, मासूम वे बाबा साडे सोने पीर ने, सोने पीर ने। मासूम बाबा जी साडी जोलियां ने बरदे अल्लाह दा जिक्र वे यार वेले कर दे। ऐना दी दवावां विच बड़ी बेतासीर है। मासूम कलंदर वे साडे सोने पीर ने, साडे सोने पीर ने। चादरां ते डालियां वे लोकी वे चढ़ांदे ने, मासूम वली वे यारो बिगड़ी बनांदे ने। वलियां फकीरां दे बाबा जी सफीर ने, मासूम वे बाबा साडे सोने पीर ने। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम बाबा जी के हवाले से सुनाया है। यकीनन यहाँ पर जो भी आता है मुरादें लेकर आता है और अपनी जो खाली झोली है वो यहाँ से भर कर लेकर जाता है। अल्लाह ताला इन औलिया का, इन वलियों का जो साया है हमारे सरों के ऊपर सलामत रखे। दीगर लोगों से भी बात करेंगे। आलिया किजलानी के बारे में यहाँ पर आप शिरकत के लिए आए हैं, इस मज़ार के हवाले से, इन बुजुर्गों के हवाले से क्या कहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अज़ीम शान कजलानी के मकाम पर ख्वाजा साईं मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह ताला अलैह गाज़ी कलंदर, इनका उर्स मुबारक है। और औलिया कराम के जो आस्थाने होते हैं वो रुश्द व हदायत के ठिकाने होते हैं। वहाँ से रहनुमाई मिलती है, दीन दुनिया की भलाई मिलती है। और ये आस्थाने राह खुदा तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। अल्लाह और उसके रसूल तक एक रसाई का रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का अनअमत अलैहिम, मौला जिन पर तूने इनाम किया है। तो इनाम याफ्ता अब नमाज बंदा पढ़ रहा है, फिर भी कह रहा है सीधा रास्ता दिखा, और फिर कहते हैं नहीं आगे भी पढ़ा अनअमत अलैहिम, या अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया है। तो इनाम याफ्ता लोगों के लिए हमने अगर किसी से पूछा, ना हम किसी मौलवी से पूछते हैं, ना किसी गौस को तब अब्दाल से पूछते हैं, बल्कि हमने उससे पूछा जो हर घर में मौजूद है, वो कुरान है। हमने कुरान से पूछा है। कुरान हम 5 मरतबा कहते हैं इनाम याफ्ता लोगों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। वो कौन लोग हैं? तो कुरान मुक़द्दस आपको पता है कि जब भी अदालत में गवाही ली जाती है
تو جو سچا ہوتا ہے اس سے گواہی لی جاتی ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن سچا بھی ہے یا نہیں، قرآن نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ، ہم پوچھتے چاہتے ہیں وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے جواب دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ ہیں جن کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پھر آخری بات عرض کروں کہ اگر ہم نے کہا اگر اولیاء اکرام کے ساتھ سنگت نہ اختیار کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کسی مولوی نے، کسی بادشاہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن نے جواب دیا، ان شیطان للانسان عدو مبین ان لکن لیت اللہ، پکی سچی بات ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس ڈاکو سے بچنے کے لیے حکم ربانی ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ آپ کے علم، عمل، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بیرونی ممالک جتنے بھی دوست احباب ہیں جو دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کے علم، عمل، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور جادو، ٹونا، مصیبت اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان و آزاد کشمیر کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرما، چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اگر مستحق لوگوں کے حق میں خرچ کریں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ ڈپٹی ہے کوئی 30 سال نہیں، 35 سال اتنے جڑے انہوں نے بڑے بزرگ ہے کہ جنہوں نے عرس ہوئی گیا انہوں نے ماڑا بہن اٹھ رہا، اچھا اور انہوں ڈپٹی دینے ہوں وہ پردہ کری گئے۔ اج بھی لنگر چلنا انہوں بزرگوں کا، اور اللہ نے ولی ہے، انہوں نے کرامتاں بہت بڑیاں، یہ انہوں نے صفت سنائی کرنے رہی ہے تو 3 دہڑے وہ صفت نہیں مکنی پی کہ اللہ نے ولی وہ ہونے جیڑی گل کرن وہ اللہ قبول کرے۔ یہ لیڈر جڑے گلاں دا کرنا ہے گلاں پر اترنے نہیں، آٹا نہیں عوام کی دے سکنے اور کیا کری سکنے۔ آج میں گل دسو غریب لوگ ان مزاراں پر روٹیاں کھانے پہ لگے ہوئے، جن لوگوں کی کچھ چیزیں نہ سہارا ہے نہیں، اور ولی لوگ بھی اس گل تھی پریشان ہے کہ جڑے آج لوگ ان غریباں لوگوں کی آٹا سپلائی لیے مہنگا دینے پہ لگے ہوئے۔ اگر ایجنسیاں انہوں بنیاں وا جڑا کوئی ترکھا وہ آٹا نہیں اسی جڑا ساڑا جا غریب بندہ اس کی آٹا نہیں دینے پہ۔ پھر تکو آج اللہ نے ولی ہے، غریب، گنڈگار، بدکار اور سب لوگ اس بوئے پر روٹی کھانے پہ، اور کوئی بندہ ان کی اولیاء نہیں لادی چکو نہیں آخنا کہ اتھوں اٹھی کرو۔ اور ان لیڈر نے کہا میں کہ اپنی میجارٹی بھال سن، باقی جڑا انہوں نے سمیٹے نے جھوٹ مارنے لا اس کی لا سن روٹی تے کھانا کھوال سن، باقی ساڑھے جی غریب بندے کی کھانا دانا نہیں دین گے۔ راج غریب لوگ ان آستانے نہیں ڈپٹی دینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور اساں زندگی بھی اپنی لادی بنیادی کی یہ گل آخیا کہ اللہ نے ولی وہ اللہ نے شہید احترام کرنا نصیب فرمائے، پاویں اساں زمانے نے بھکھے ہوں اور اساں ان لوگوں نے پیش نہ ہونے، کیونکہ اساں غریب لوگ ہیں پر اساں آنے ہیں کہ جنہیں پاک لوگ کی نیک لوگ کی انہاں نال اساں نے بین اٹھن وے جنہاں دی اگے قبراں بھی سڑیاں سوکھیاں ہون۔ تے اللہ تعالیٰ کا دعا کرنے انہاں ولیاں نے بڑیاں کرامتاں نے۔ ایک ولی تھے وہ نے جنہاں کچھ زمانے وچ ایک انہاں نے مریض سی تے انہاں نے داند پھا لگا سی تے وہ مری گیا۔ یہ بزرگ اس ڈماس نے ایریے گئے، جس لوگ تھک گئے تے انہاں آخیا تو انہیں مریضاں داند پھا لگا تے مری گیا۔ یہ اتنا موجود ہے ولی وہ جنہ داندہ کی 3 مرتبے آخیا کہ اٹھی کال، 3 دفعہ آخیا کہ اللہ نے میرا اٹھی کال۔ یہ وہ استانہ ہے جنہ مویا و ڈنگر زندہ کیتا اس مریض نے مک اس نے لروائی ہے، اور لوگ پاگل نہیں جڑے کچھ جہاں پر سنڈے نہیں دے، اور ولی وہ کہ جڑی گل کرنے وہ اللہ قبول کرنا۔ اساں 35 آدمی ہاں، 35 بندے ہاں تے 3 دہڑے مکمل تساں کیتے ہوئی ہیں جی 3 دن مکمل ہو کتنا گئے۔ ایک آٹا لگی ہے اس تقریباً 56 من آٹا ساڑھے کو پکی چکا ہے، کتنا 56 من۔ 50 من۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ندیم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے اپنے لائیو کوریج کی، اور ہمارے بیرون ملک مقیم جو دوست احباب ہیں ان تک آپ نے اس سارے پروگرام کی جو ہے وہ لائیو کوریج کر کے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس سے بعد ندیم صاحب یہاں یہ ہماری جو دربار ہے، دربار عالیہ چوکی شریف کی جیلانی کے اندر،
یہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہیں جو یہاں آپ مزار دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے کجلانی گاؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے بعد ان ولیوں کے کرم سے ہمارے گاؤں میں آج تک جتنے بھی بڑے بڑے احباب سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ان ولیوں کی دعا سے اس گاؤں کو ہر دور میں اس گاؤں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ہمارے گاؤں کا انشاءاللہ تعالیٰ تمام ہمارے گاؤں کا جو لوگ ہیں ان کے سر فخر سے بلند رہے، اور یہ انہی کی بدولت ہے۔ تو اور اس کے حوالہ سے آج یہ 3 دن سے مسلسل یہاں سلسلہ جاری ہے، زائرین آ رہے ہیں، اور آج بھی جو اختتامی دعا تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر بر سے میں کہوں گا کہ جو عقیدت مند ہیں زائرین وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے اندر جو بھی یہاں مریدین آتے ہیں مراد لے کے، تو وہ عقیدت سے اور سچے دل سے صدقے دل سے یہاں دعا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ ہر بندہ یہاں سے خالی نہیں جاتا۔ تو باقی یہاں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام کا جمع غفیر ہے، تو یہ میں یہاں سبزادگان جو ہیں جیسے اپنا ہمارے صاحبزادہ صاحب شہزاد صاحب نے آپ سے کچھ باتیں کی ہیں پہلے، یہ ماشاءاللہ جی انہوں نے اس آپ نے سارے نظام کو بڑے بہترین اور احسن طریقے سے ان صاحبزادگان نے چلایا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے 2 4 6 گاؤں جو ہیں ان کا بھی بڑا تعاون ہے، باہر سے بھی لوگوں کا تعاون ہے، بیرون ملک رہنے والے ہمارے دوست احباب بھائی آج اس عرس کے سلسلہ میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق یہاں اپنی حاضری لگواتا ہے۔ میں ان تمام صاحبان کا بھی مشکور ہوں، اور باقی یہ ہمارے علاقے میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ ہستیاں ان کی موجودگی میں، ان کی شفقت میں، ان کی رہنمائی میں ہم چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان ولیوں کے وسیلہ سے فیضیابی عطا فرمائے، ان کی دل کی مرادیں پوری فرمائے۔ خانہ عالیہ کجلانی شریف کی ایک تاریخ سے تو میرے خیال میں کافی لوگ آگاہ ہیں اور وہ اس سے واقف ہیں۔ جو اس وقت آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال دربار شریف کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت جو آج جو عرس کی سہ روزہ تقریبات اختتام پذیر ہیں، تو یہ صاحبزادہ سائیں شہزاد علی یہاں کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کی زیر نگرانی یہ سارے پروگرام آج مکمل ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو عرس کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں محفل نعت ہوتی ہے، محفل ذکر ہوتی ہیں، اور علماء خطاب کرتے ہیں، اور جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کی تربیت کے لیے جو مختلف علاقوں سے علماء کرام آتے ہیں، نعت خوان آتے ہیں، تو وہ اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں، تو ایک دینی لحاظ سے ایک تربیت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر اس دربار شریف کے اندر ابھی یہاں پر ایک مدرسہ ہے جامعہ قطب الدین، تو یہاں پر یہ دربار شریف کے ساتھ ہے، اور اس کی صاحبزادہ تراب علی صاحب، پروفیسر صاحبزادہ تراب علی صاحب، وہ ان کی زیر نگرانی وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ تو اس مدرسے کے اندر بھی ہمارے 20-22 طلباء ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور ان کا جو پروگرام ہے مستقبل کے لیے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ادارے کو مزید یہاں پر دین کے لیے لوگ آئیں اور تعلیم حاصل کریں، اور اچھی تاکہ معاشرے کی ایک اچھی تربیت ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارے یہاں پر اس وقت اساتذہ کرام ہیں جو پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو بچے بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ حفظ کر کے جا چکے ہیں، کچھ حفظ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں، ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر جو درس نظامی اور کتابوں کا جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے بچے، تاکہ وہ یہاں سے زیور علم سے آراستہ ہوں اور جا کے اپنے اپنے علاقوں میں وہ دین کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ وقت اور کی ضرورت بھی ہے، اور صوفیاء کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہر گھر کے اندر جب دین ہوگا، ہر دل کے اندر جب دین کی روشنی ہوگی، تو اس سے وہ گھر بھی آباد ہوں گے، انسانیت کی فلاح بھی ہوگی، اور اس ملک اور قوم کی فلاح بھی ہوگی۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں، وہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا جو
सियासी कल्चर है या कोई, वो भी दीन से दूर है। हमारा जो घरेलू निज़ाम है वो भी हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो ये जितनी भी जो हमारी दीन से दूरी है उसके नतीजे में उम्मत जो है ना ज़वाल का शिकार होती जा रही है। तो ये हम अपनी हद तक जो कोशिश करनी चाहिए, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी हद तक दीन को जहाँ तक वो फ़हम रखता है, समझता है, उस पर ख़ुद भी अमल करे, दूसरों को भी सिखाए। और यही सूफिया की तालीमात हैं और यही पैगाम यहाँ से ये जारी होता है। जी, आप यहाँ के सजादा नशीन हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन शिरकत करते हैं। 3 रोज़ से उसकी जो तकरीबात थी वो जारी थी, आज इख्तितामी दुआ हो चुकी है। आने वालों के लिए और देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे इस आस्थाने की निस्बत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मैं आपके इस चैनल की वसात से ये उर्स की महफ़िल लोग बहुत दूर दूर तक जो हमारे दरबार से आरादत अक़ीदत रखने वाले जितने भी लोग बाहर प्रदेश में जहाँ कहीं भी हैं, वो लोग ये सारे देख रहे होते हैं। लिहाजा आपका बहुत बड़ा किरदार है, तो आपको भी अल्लाह अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जितनी भी संगत यहाँ तशरीफ़ लाई, अल्लाह इन बुज़ुर्गों के, इन अपने नेक बरगज़ीदा हस्तियों के वसीला से, बाबा जी सरकार के सदका से यहाँ औलिया का एक बहुत बड़ी तादाद में औलिया तशरीफ़ फरमा हैं जिनके मज़ारात हैं। तो इस आस्थाने को अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, साहबज़ादगान की खैर फरमाए। जितनी भी संगत है बड़ी मोहब्बत, ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत से आए हैं, अल्लाह सब की दिली मुरादें पूरी फरमाए। इंतज़ामिया की अल्लाह खैर फरमाए। इंतज़ामिया जो 3 दिन से यहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं और बड़ी ज़ौक़ से मोहब्बत से ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह सब के घरों में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, सब के रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। आज आपके चैनल की वसात से मैं जितने भी लोग बाहर प्रदेश में जो आस्ताना आलिया के अरादतमंद अक़ीदत में जहाँ कहीं भी हैं, वो आज पूरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह उन सब को भी दीन दुनिया में बेहतरियाँ अता फ़रमाए, उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। कबूल फरमा कर या अल्लाह, जुमला साहबजादगान की खैर फरमा और नजर करम फरमा। इनके इल्म व फजल में, शान व शौकत में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, नजर करम फरमा। मस्जिद शरीफ, मदरसा शरीफ को मजीद तरक्कियाँ अता फरमा और यहाँ से दीनी अलूम और रूहानी अलूम या अल्लाह जिस कदर जारी है, इनमें मजीद बरकतें अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल हीमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बरकबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। तुर्की में अजीम जलजला आया है और दीगर उसके पड़ोसी ममालिक जो मुतासर हुए हैं, या अल्लाह जितने लोग मुसलमानों में से शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, नजर करम फरमा। मिल्लत इस्लामिया को इताद व इत्फाक अता फरमा और एक ताकत बना और अपनी खुसूसी निगाह करम फरमा। या अल्लाह मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान सभी के लिए हैं और यहाँ से दुआएं भी सभी के लिए हैं। या अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा। मुशाइख का सयाता देर हमारे सरों पे अता फरमा। कमली मालिया करम दा है वेला, कर दे करम यतीमा दा वास्ताई। तेरे नाम नू लगदियां 2 मीमा, शाना वालियां मीमा दा वास्ताई। लाल अली दे लाडले हैं तेरे, उन्ना दोवां करीमां दा वास्ता ही अज सब दियां जोलियां भरते आका तेनों दाई हलीमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात हैं वो अख्ताम पजीर हुई। उर्स मुबारक की जो अख्तामी दुआ है वो पीर आरिफ शाह आस्ताना आलिया पनाग शरीफ ने की।
تو یہاں پر آنے والے تمام جو زائرین ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے، اور بالخصوص یہاں کے اہل علاقہ ہیں جو وہ اس استانے کے، ان کے بقول یہ کہا جاتا ہے کہ اس استانہ عالیہ کجلانی کی وساطت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ ہر دور میں یہاں پر ان بزرگوں کے وسیلہ سے لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس گاؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ امید ہے کہ آج کا جو پیغام ہے یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے تک پہنچے گا، اور اس استانہ عالیہ اور دیگر جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے استانے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے استانوں سے پیار و محبت اور ان کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے بتائے گئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تک نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پیج کو لائک اور فالو کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔